بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج میں اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کی ریکویسٹ پہ ابن طفیل حی بن یقظان۔ ابن طفیل کے بارے میں الگ سے ٹاپک جو ہے میں اپلوڈ کر چکی ہوں، ٹھیک ہے، آپ پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں مسلم سائیکالوجی کی، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے حی بن یقظان، ٹھیک ہے، جو ناول تھی ابن یقظان کی وہ، ٹھیک ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ تو یہ ہے جی، آپ کے لیے میں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے، تو آپ پلیز میری ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے، اور کمنٹس باکس میں کمنٹ بھی کیا کریے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی ابن طفیل کا حی بن یقظان، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انسانی عقل کے استعمال اور اس کے تخلیق کار کے بارے میں گہرائی سے سمجھاتی ہے۔ ابن طفیل نے حی بن یقظان کی کہانی لکھی۔ یہ کہانی 12ویں صدی میں اندلس میں واقع ہوئی۔ اندلس میں بہت سے مذاہب، رسم و رواج اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعلیم و ترقی کی ترویج کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کے تاریخی اور جداگانہ مناظر میں تبدیلی نے ان کے معاشرے کو تخلیقی قوت کے اظہار، مبالغے اور مباحثے میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز ایک دور دراز غیر آباد جزیرے پر ہوتا ہے، اور اس جزیرے کے ساتھ ایک اور بہت بڑا آبادی والا جزیرہ موجود ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر ایک بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے۔ اس بادشاہ کی بہن چھپ کر کسی سے شادی کر لیتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے یقظان، یعنی کہ وائڈ اویک۔ بادشاہ کی بہن چھپ کر شادی اس لیے کرتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اسے شادی کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کے بعد بادشاہ کی بہن ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس بچے کا نام ہوتا ہے حی، یعنی الائیو، یعنی حی بن یقظان، پورا نام اس کا الائیو سن آف اویک، ٹھیک ہے جی۔ یقظان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ بادشاہ بچے کو ڈھونڈ لے گا۔ بادشاہ کی بہن حی کو سمندر میں ایک لکڑیوں کے گٹھے پر ڈال کر بہا دیتی ہے، جو کہ بہتا ہوا ساتھ والے جزیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جزیرے کے کنارے پر ایک ہرن اس بچے کو پاتی ہے اور اسے دودھ مہیا کرتی ہے اور پالتی ہے۔ جول آف سویلائزیشن۔ 2 سال کی عمر میں بچہ ہرن کے ساتھ رہتے ہوئے چلنا اور ان کی طرح آوازوں کو بولنا یا نکالنا سیکھتا ہے۔ بچہ اپنے آپ کو چڑیوں کے پروں سے ڈھانپنا سیکھتا ہے۔ یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے وہ سیکھتا ہے کہ جانور اپنی حفاظت کے لیے اپنی چونچ، پنجوں اور سینگوں کا استعمال کرتے ہیں، پتھروں اور لکڑیوں کے ساتھ نیزے بناتے ہیں۔ یہاں یہ پوائنٹ میں اس نے سیکھا کہ سویلائزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، کیسے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیولپمنٹ آف انٹلیکٹ۔ جب حی 7 سال کا ہوتا ہے تو اسے پالنے والی ہرن مر جاتی ہے۔ حی اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے جو فوری طور پر انسانی عقل کی نشوونما کی پیروی ہے۔ یہ عقلی نشوونما حی کو ہرن کے مرنے کی وجہ جاننے میں مدد کرتی ہے، یعنی یہاں پہ اس کی ڈیولپمنٹ یعنی ذہانت جو ہے، انٹلیکٹ جو ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، انسانی ایک جو ہے وہ پورا کردار جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے سیکھتا ہے انسان جو ہے، ٹھیک ہے۔ لیول آف سویلائزیشن میں وہ یہ سیکھتا ہے کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو کیسے ڈھانپنا ہے، ٹھیک ہے، بیسک وہ سیکھتا ہے۔ اور ڈیولپمنٹ آف انٹلیکٹ میں وہ کیا سیکھتا ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ کیسے پروان چڑھتی ہے۔ جب حی 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے پالنے والی ہرن مر جاتی ہے۔ حی اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے، یہاں پہ وہ سیکھتا ہے اس نے اپنے احساسات کا اظہار کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے احساسات کیا ہیں جو فوری طور پر انسانی عقل کی نشوونما کی پیروی ہے۔ یہ عقلی نشوونما حی کو ہرن کے مرنے کی وجہ جاننے میں مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے۔
ہئی ہرن کے جسم کو کاٹتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہرن کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا جو وہ بے جان ہو گئی۔ ہئی کو ہرن کے جسم میں دل کا ایک خانہ جمے ہوئے خون سے بھرا ہوا نظر آتا ہے اور دوسرا خانہ خالی نظر آتا ہے۔ ہئی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہاں جو بھی چیز موجود تھی اب وہ اس جگہ کو چھوڑ چکی ہے۔ اسی طرح ہئی نے دوسرے کے کئی جانوروں کا بھی کاٹ کر معائنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر دل رکھنے والے کے اندر ہمیشہ ایک انفرادی قوت موجود ہوتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں جی کانسیپٹ آف انڈیویجویلٹی اینڈ سول کے بارے میں، جسے روح کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اسے روح کا نام دیا۔ یہ اسی کا جو پوائنٹ ہے آپ نکالیں، کانسیپٹ آف انڈیویجویلٹی اور سول یہاں پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، کر کے خود میں نے نکالے ہیں اس میں سے، تاکہ جو ہے وہ بیسک کانسیپٹس آپ کے جو ہیں اگر آپ فنگر ٹپس پہ ان کو یاد کر لیں تو آپ کو ہیلپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے ہئی بڑا اور بوڑھا ہوتا جاتا ہے اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک الگ قسم کی تخلیق ہے اور وہ ان جانوروں جیسا بالکل بھی نہیں ہے جن کے ساتھ مل کر وہ بڑا ہوا، اور اسی طرح وہ اپنی وجودیت کے بارے میں سوال سوچنے لگتا ہے۔ دا الٹیمیٹ پاور اینڈ ٹروتھ، یہاں پہ اس کو کیا پتہ چلتا ہے کہ الٹیمیٹ پاور اور ٹروتھ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 42 ایئرس کی عمر میں ہئی نے اللہ تعالیٰ کے وجود کی سچائی کو جانا، اور 49 سال کی عمر میں ہئی کے پاس وہ ساری پختہ معلومات موجود ہوتی ہیں جو باقی انسانوں کے پاس موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ معلومات ہئی عملی اور تکنیکی طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں ابسال ایک دیندار آدمی ہئی کے جزیرہ پر پہنچتا ہے تاکہ وہ باقی دنیا سے دور اکیلا زندگی گزار سکے۔ ابسال ہئی کو وہاں پا کر اسے اپنی زبان بولنا سکھانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ وہ ہئی کو دین اور دنیا کی تعلیم دے سکے، لیکن ابسال کو پتہ چلتا ہے کہ ہئی پہلے سے بہت سی معلومات رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ اس کا مذہب بہت سی علامات اور اصلی سچائی کی ریپرزنٹیشن سے بھرا پڑا ہے۔ ہئی ابسال کے سچے مذہب کو پہچانتا ہے اور پھر رسمی طور پر مذہب کو قبول کرتا ہے۔ ابسال ہئی کو اپنے تہذیب کی طرف لوٹنے کے لیے مناتا ہے تاکہ وہ اپنے معاشرے کی مدد کر سکے۔ جب ہئی آباد جزیرے پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں پر دھن دولت کے اثر و رسوخ نے اس طرح سے قبضہ کر رکھا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو رد کر رہے ہیں۔ پہلے پہل تو لوگوں نے ہئی کو سنا اور اس کی تعلیمات کو حیرت کی نظر سے دیکھا اور سراہا، اور جب ہئی نے وہاں کے لوگوں کے اندر پہلے سے پروان چڑھے ہوئے خیالات کے خلاف آواز بلند کی تو لوگوں نے خوف زدہ ہو کر غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ لوگوں کے غصے کا اظہار دیکھ کر ہئی اپنا مقصد سمجھ گیا کہ یہ ضروری تو ہے لیکن ان کو سمجھانا ناممکن سا ہے۔ ہئی کو سمجھ آ گیا کہ پوشیدہ اور فلسفانہ سچائیاں سب لوگوں کے لیے ایک جیسی اہمیت نہیں رکھتی، اور یہ لفظی مذہب اکثریت کے لیے کافی ہے۔ ہئی اور ابسال نے اس جزیرے کو چھوڑ دیا اور پھر واپس اسی غیر آباد جزیرے پر آ گئے جہاں ہئی نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی سچائی کو سمجھا تھا، اور وہ اپنے آخری وقت تک وہیں رہے۔ نیکسٹ ہے جی سیلف لرننگ، یہاں پہ اس نے سیلف لرننگ کے بارے میں سیکھا ہئی نے۔ ابن طفیل نے ہئی سیلف لرننگ کو 7 سالوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اس نے ہئی کی جو سیلف لرننگ ہے، اس نے سیلف لرننگ کیسے کی اس کو 7 سالوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لائف سائنسز کو سیکھنے کے بعد ہئی نے فزکس کو جاننے کی کوشش کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ دھواں کیوں اوپر کو اٹھتا ہے، پانی بھاپ میں کیسے بدل جاتا ہے، آگ کی لپٹیں ستاروں کی طرف کیوں جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہئی اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سب کا آغاز آسمان یا جنت سے ہوا ہے۔ یہاں کے ہئی کے مطابق مزید قیاس آرائیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ انسان کی روح بھی جسم کو چھوڑ کر اسی راستے کی پیروی کرتے ہوئے آسمان کی طرف جاتی ہے جیسے دھواں نیچے سے اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اور جب ہئی آسمان کی طرف ستاروں اور سیاروں کو دیکھتا ہے تو ہئی ان کی نقل و حرکت کو جزیرے سے دور محیط دائرے پر چلتا ہوا نشانات بناتا ہے اور بالکل درستگی کے ساتھ ان کے مدار کا اندراج یا شمار کرتا ہے، اور ہئی اس بات پر غور و فکر کرتا ہے کہ کیا یہ دنیا کسی چیز سے نہیں بنی یا پھر یہ ہمیشہ سے موجود تھی۔ اس کا یہ غور و فکر ہی اسے
خدا سے آگاہی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی انٹلیکٹ اورینٹڈ پاتھ وے۔ گنتھر لکھتا ہے ابن طفیل کی کہانی کا سب سے بڑا یا خاص مقصد عقل پر مبنی راستے کی تصویر کشی کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ریشنل اپروچ ٹو لرننگ۔ اس نے جو ابن طفیل ہے اس نے ریشنل اپروچ ٹو لرننگ جو ہے وہ دی، امپیریکل اینڈ ٹریڈیشن سینٹرڈ پروسیس ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ ناول سیکھنے کے لیے ایک عقلی راستہ دکھاتا ہے اور یہ ایک خالص تجربہ کی ہوئی اور تہذیبی ترقی پر مرکوز اپروچ ہے، ٹھیک ہے جی۔ برین اینڈ مسلم تھنکرز۔ ابن طفیل کے لیے اور باقی تمام اعلیٰ دور کے مسلم مفکرین کے مطابق بھی انسانی دماغ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو نہ صرف ان نعمتوں سے آراستہ کیا گیا ہے بلکہ اسے ان کے استعمال کے قابل بھی بنایا گیا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سیکھنے کی صلاحیت دی اور اعزاز دیے ان کو عملی طور پر استعمال کرنے کا کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ان طریقوں کا بھی بتایا گیا جن کو استعمال کر کے انسان نہ صرف اپنی ذات سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے اور غور و فکر سے سیکھ سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے لرننگ ایڈز اینڈ میتھڈس۔ اب اس میں لرننگ ایڈز اور میتھڈس کی بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، جس میں ہے جی ڈیڈکشن، تفریق کرنا، ریشنل ریزننگ ہے عقلی دلیل دینا، ٹھیک ہے، انالیسز ہے تجزیہ کرنا، انکوائری ہے تحقیقات کرنا، اور ایکسپیریمنٹیشن ہے۔ ایکسپیریمنٹیشن کے بارے میں کہا کہ اور تجربات سے پرفیکشن کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یہ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن طفیل یہ والا جو پورا لرننگ ایڈز اینڈ میتھڈز ہے یہ اوپر والے سے اٹیچ ہے، ٹھیک ہے۔ ابن طفیل اپنے اس ریشنل اپروچ میں سوال اور جواب کے ذریعے مذہبی اور غیر مذہبی آموزش کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے آموزش یعنی سیکھنا، آموزش بھی لرننگ کو ہی بولتے ہیں، آموزش یعنی لرننگ۔ اپنے ناول میں آگے بڑھتے ہوئے ابن طفیل اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک ذہین انسان یا فرد میں نہ صرف خصوصیت یا خاصیت بولنے موجود ہوتی ہے بلکہ اس کی مذہبی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقلی طاقت کا استعمال تیز فہم اور بامقصد طریقے سے کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو گہرائی سے جان سکے اور انسان پرفیکشن کو حاصل کرنے اور خوشحالی پانے کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکے۔ ابن طفیل کا انسانی زندگی اور وجودیت یا وجودیت جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کا آئیڈیا انفرادی خصوصیات اور ترقی و خوشحالی کی خواہش پر مبنی ہے اور اس طرح بندے اور اللہ کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے سارا ابن طفیل کا ناول جو اس نے لکھا تھا حی بن یقظان، ٹھیک ہے، اور اس میں اس نے اپنی جو ریشنل اپروچ دی، انٹلیکٹ اورینٹڈ پاتھ وے دیا، ٹھیک ہے، امپیریکل اینڈ ٹریڈیشن سینٹرڈ پروسیس اس نے بتایا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے اس کے ہائی لائٹ کر کے آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ پلیز 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 میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ مجھے پتہ چلے کہ میں جو محنت کر رہی ہوں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی کوئی فیڈ بیک دیا کریں اور میرا چینل جو ہے وہ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیں اور میری ویڈیوز کو ضرور سنا کریں تاکہ میں آپ کو آپ کے کویسچنز جو آپ پوچھتے ہو اس کا بھی جواب دیتی ہوں۔ تو جی یہ تھا حی بن یقظان اور یہ ہیں کچھ پکچرز جو کہ میں نے نیٹ سے لی تھیں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ یہ ہرن انہوں نے تصویر سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہرن نے جو ہے وہ بچے کو پالا حی کو اور دودھ پلایا، اس کے بعد وہ جب مر جاتی ہے تو اس کا چیر پھاڑ کرتا ہے، یہ پکچر میں دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ کیوں مر گئی ہے، بے جان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیکسٹ جب ابسال آتا ہے اس کے جزیرے پر، یہ ابسال دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بس یہ پکچرز مجھے ملیں تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور پلیز 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 آپ کو اگر اچھی لگتی ہیں میری ویڈیوز تو آپ ضرور لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں، اور آپ اور کسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں ویڈیو تاکہ میں اردو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور کوئی سجیشن دینا چاہیں تو پلیز موسٹ ویلکم ضرور دیجیے گا۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔